والصلاة والسلام على رسول الهداية والمعرفة رسول السلام والإسلام رسول المحبة والإخاء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبارك بل نحن محرومون صدق الله العظيم. زہرا کا مرتضیٰ کا دلارا حسین ہے، زہرا کا مرتضیٰ کا دلارا حسین ہے، اللہ کے نبی کا نواسا حسین ہے، مردہ سمجھ کے غم نہ مناؤ حسین کا، مردہ سمجھ کے غم نہ مناؤ حسین کا، قرآن کہہ رہا ہے کہ زندہ حسین ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ زندہ حسین ہے، مت مقبرہ بنا کے گھماؤ گلی گلی، مت مقبرہ بنا کے گھماؤ گلی گلی، تم کیا سمجھ رہے ہو تماشا حسین ہے۔ محترم حضرات، سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ سب کو انسان بنایا ہے، ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور آج جمعہ جیسے مبارک دن میں اللہ نے ہم سب کو اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے مسجد آنے کو قبول فرمائے، ہماری نمازوں، تلاوتوں اور دعاؤں کو اللہ قبول فرمائے۔ پچھلے جمعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت سے لے کر شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک کی کچھ اہم اور ضروری باتیں آپ کے سامنے آئی تھیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جن لوگوں نے میدان کربلا میں شہید کیا، ان کے خاندان پر جن لوگوں نے ظلم و بربریت ڈھایا، اللہ تبارک و تعالی نے ان ظالموں کو، ان مجرموں کو، ان قاتلوں کو عبرت ناک سزا دی ہے۔ اس لیے آج میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے قاتلان حسین کے انجام کو بیان کیا جائے، اور آپ کو بتایا جائے کہ جن ظالموں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کو شہید کیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا، آخر ان ظالموں کا انجام کیا ہوا۔ چونکہ یہ واقعہ پیش آیا تھا یزید کے دور حکومت میں، اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو اس کا ایک اصل مجرم یزید بھی تھا۔ یزید کی خلافت کو لے کر، یزید کے لیے بیعت کو لے کر جو اختلاف ہوا، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے نتیجے میں سامنے آیا۔ اس لیے یزید حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ان تمام مجرموں میں سے ایک مجرم ہے۔
اس لیے ہم شروعات وہیں سے کرتے ہیں۔ 60 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوتی ہے، اور پھر 60 پر 1 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان قاتلوں، مجرموں اور ظالموں کے لیے بد دعا کی تھی، اور اللہ سے کہا تھا کہ اے اللہ لا تذر علی الارض منہم احدا، ان میں سے کسی کو بھی تو زمین پر مت چھوڑ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند سالوں میں تمام مجرموں کو انجام تک پہنچا دیا۔ خود یزید کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ یزید جب حکومت پر بیٹھا، تخت نشین ہوا، تو اس کی عمر صرف 30 پر 4 سال تھی، ایک دم جوان تھا۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد اسلامی حکومت میں اس کے خلاف بغاوت شروع ہو گئے۔ اب جن جن لوگوں کو معلوم ہوتا تھا سب لوگ اس کو برا بھلا کہتے، اس کو بد دعائیں دیتے تھے۔ کچھ ہی دن کے بعد وہ پیٹ کے ایک مہلک بیماری میں مبتلا ہوا، پیٹ کی بیماری اس کو لاحق ہوئی، اور اسی بیماری میں تڑپ تڑپ کر صرف 3 سال 8 مہینے کے بعد وہ مر گیا۔ 60 پہ 1 ہجری میں وہ تخت نشین ہوا تھا، اور 60 پہ 5 ہجری میں اس کا انتقال ہو گیا، اور بہت ہی برا موت مرا۔ 60 پہ 6 ہجری میں الگ الگ علاقے میں اس حکومت کے خلاف بغاوت شروع ہو گئی، اور اس بغاوت کی ہوا وہاں تک بھی پہنچی جہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی سے شہید کیا گیا تھا۔ ایک شخص مختار ثقفی نام کا جو طائف میں پیدا ہوا، لیکن کوفہ میں آ کر اس نے بغاوت کی، اور کوفہ میں اس نے یہ اعلان کیا کہ ہم ان تمام لوگوں سے بدلہ لیں گے جو لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں شریک تھے، جن لوگوں نے بھی اہل بیت پر ظلم کیا ہے، ہم ان لوگوں کو چن چن کر ماریں گے۔ تو اکثر لوگ اس کے ہاں ملا کر اس کے ساتھ آ گئے، اور یہاں تک کہ کچھ ہی دنوں کے بعد اسی کوفہ میں وہ وہاں اپنی ایک حکومت قائم کر لی، مختار ثقفی۔ اور جب لوگوں کو پتا چلا کہ اس طرح وہ قاتلان حسین سے بدلہ لینے کے لیے بے چین بے قرار ہے، تو جو لوگ بھی مجرم تھے وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے، لیکن ان میں سے اکثر پکڑے گئے۔ مختار ثقفی یہ کوئی نیک آدمی نہیں تھا، ایسا نہیں کہ بڑا نیک آدمی پرہیزگار آدمی ہو، مسلمان تھا، لیکن کہتے ہیں کہ ہم جب اچھا کرم کرتے ہیں تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دینے کے لیے ہمارے بعد اچھے لوگوں کو پیدا کرتا ہے جو ہمارے ساتھ اچھا کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم نے کچھ غلط کیا ہے، ہم نے ظلم ڈھایا ہے، ہم نے کسی کا حق مارا ہے، ہم نے کسی کو تکلیف دی ہے، ہم نے کسی کو پریشان کیا ہے، تو پھر اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرتا ہے جو پھر ہم پر ظلم ڈھاتا اور ہم کو تکلیف دیتا ہے۔ بالکل وہی ہوا عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ میں، چونکہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا تو اس وقت میں کوفہ کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد تھا، اور اسی کے اشارے اور اسی کے حکم پر
عمر بن سعد نے اپنے فوج کو لے کر کے میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھیراؤ کیا تھا۔ تو مختار ثقفی نے اپنے لشکر کو بھیج کر عبید اللہ ابن زیاد کی فوج سے جنگ کروایا، لڑائی ہوئی، اور پھر عبید اللہ ابن زیاد مارا گیا اور اس کا سر کاٹ کر اسی طرح مختار ثقفی کے خدمت میں لایا گیا جس طرح اس کے کہنے پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹ کر لایا گیا تھا۔ اور پھر بعض مورخین لکھتے ہیں کہ مختار ثقفی نے اس کے سر کو مکہ بھیجا، اور مکے میں حرم شریف کے باہر کئی دنوں تک کے اس کے سر کو لٹکا کر رکھا گیا تاکہ لوگوں کو اس سے عبرت حاصل ہو۔ یہی ہے وہ ظالم اور یہی ہے وہ مجرم جس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کروایا۔ تو عبید اللہ ابن زیاد اپنے کرتوتوں کی سزا صرف چند سالوں کے بعد پا لیا۔ اس کے بعد اس موقع سے ایک شخص جس نے بہت اہم رول ادا کیا تھا، اس کا نام تھا عمر ابن سعد۔ عبید اللہ ابن زیاد 4000 کا لشکر دے کر بھیجا تھا عمر ابن سعد کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گھیرنے کے لیے۔ اور میدان کربلا میں جن فوجوں جن لشکروں نے اہل بیت کو شہید کیا، اس کی قیادت اور اس کا کمانڈر عمر ابن سعد تھا۔ پھر ہوا یہ کہ مختار ثقفی کے وقت میں ہی عمر ابن سعد کو بھی گرفتار کیا گیا، اور عمر ابن سعد کو اسی طرح قتل کیا گیا جس طرح اس نے اہل بیت کے بچوں کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا تھا۔ اسی کے فوج میں ایک شخص تھا شمر ابن ذی الجوشن نام کا، اس کو پکڑ کر لایا گیا۔ اس نے بھی بہت ظلم ڈھایا تھا اہل بیت پر میدان کربلا میں، اور اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اور ایک دو مجرم جو اس موقع سے اہل بیت پر سب سے بڑا ظلم کرے تھے، باری باری ان سب کو پکڑ کر گرفتار کر کے لایا گیا، اور تقریباً ایک دن میں 240 پر 8 لوگوں کو مارا گیا۔ مختار ثقفی یہ کہہ کر آیا تھا حکومت میں کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والے کو نہیں چھوڑیں گے، ہم چن چن کر ماریں گے۔ اور اس نے اپنے وعدے کے مطابق صرف ایک سال میں اس نے تقریباً اکثر ظالموں اور مجرموں کو دردناک موت دیا۔ اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مجرموں اور ظالموں کو اور ان قاتلوں کو بدترین انجام کا سامنا کروایا۔ یہ تاریخی حقائق ہیں جو ہمیں یہ بتلاتے ہیں، ہمیں یہ سبق دیتے ہیں، ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ انسان اچھا کرے یا برا کرے، اس کا بدلہ وہ پاتا ضرور ہے۔ کچھ لوگ دیر سے پاتے ہیں، کچھ لوگ سویر پا لیتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ایک آدمی کو اگر ہم نے تکلیف دی ہے، ایک آدمی پر اگر ہم نے ظلم کیا ہے تو اس کی سزا ہم کو کل ہی مل جائے، پرسوں مل جائے، ایسا نہیں ہے۔ میں اکثر اپنی تفسیروں میں یہ بات بیان کرتے رہتا ہوں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں مل کر فرعون اور اس کی قوم کی تباہی اور بربادی کے لیے دعا مانگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری دعا قبول کر لی گئی ہے۔ دعا کے قبولیت کا اعلان کر دیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا گیا،
لیکن اس کا نتیجہ جو سامنے آیا وہ 40 سال کے بعد آیا۔ پتہ یہ چلا کہ آدمی جب کسی پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، کسی کو ستاتا اور پریشان کرتا ہے، کسی کو تکلیف دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتل تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کرنے والے جو ظالم تھے اور جو مجرم تھے، وہ سب کے سب دردناک موت مرے۔ ایک کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر میدان میں کتے کے حوالے کر دیا گیا۔ ایک کے بارے میں آتا ہے کہ ایک کو زندہ آگ میں جلا دیا گیا۔ مختار ثقفی نے بڑی بے دردی کے ساتھ ان تمام ظالموں کو عبرتناک موت دی اور عبرتناک انجام تک پہنچایا، جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں بھرپور حصہ لیا تھا اور ظلم و زیادتی میں کوئی کمی نہیں کی تھی۔ محترم حضرات، اس طرح کے واقعات قرآن و حدیث میں، تاریخ اسلام میں بے شمار ملتے ہیں، جس سے ہم کو سبق لینے اور عبرت حاصل کرنے اور پیغام لینے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات جو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم گناہ کر کے تو بچ سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کی سزا ضروری نہیں کہ دنیا میں دے دے، اس کے لیے تو آخرت کی زندگی ہے۔ لیکن کسی پر ظلم و زیادتی کر کے آج تک دنیا میں کوئی بچا نہیں ہے اور کوئی نہیں بچ سکتا ہے۔ تو ہمیں کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے، کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، کسی کو ناحق ستانا نہیں چاہیے، کسی کو ناحق پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے ہیں تو کسی کو نقصان پہنچانے کی بھی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کر لیتے ہیں تو ہم نقصان پہنچائیں یا نہ پہنچائیں، لیکن اللہ کے رجسٹر میں ہمارا نام نقصان پہنچانے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ سورہ قلم میں، نون والقلم میں، سورہ ملک کے بعد جو سورہ شروع ہوتی ہے 29ویں پارے میں، اللہ تعالیٰ اس میں ایک واقعہ بیان کرتا ہے کہ ایک آدمی تھا جو بڑا نیک تھا اور اس کے باغات تھے۔ وہ باغات میں جب اناج غلہ پیدا ہوتا، کھجور وغیرہ کے کاٹنے اور توڑنے کا وقت آتا تو وہ اس سے خوب صدقہ اور خیرات کیا کرتا تھا۔ غریبوں کو اس سے بڑا نفع ہوتا تھا، غریبوں کو فائدہ پہنچتا تھا۔ اتفاق سے وہ آدمی مر گیا۔ مرنا تو سب کو ہے، کوئی بھی ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ کتنے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ زندہ رہیں، لیکن اس کے باوجود آدمی اپنے متعینہ وقت پر مر جاتا ہے۔ مائیکل جیکسن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تقریباً 40 سے 50 ڈاکٹروں کی ٹیم ہمیشہ اپنے ساتھ میں رکھتا تھا۔ کوئی بھی کھانا بغیر ٹیسٹ کیے ہوئے وہ نہیں کھاتا تھا۔ جینے کے لیے جتنی زیادہ کوشش اس آدمی نے کی ہے شاید کسی اور نے کی ہو، لیکن اس کے باوجود جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا، طبیعت خراب ہوئی تو صرف آدھے گھنٹے میں مر گیا۔ وہ 40 پر 8 سال کی عمر میں مر گیا۔ جو یہ خواب اور سپنا دیکھتا تھا کہ ہم 150 سال تک زندہ رہیں گے، اور اس کے لیے اس نے اپنی دولت کو پانی کی طرح بہا رکھا تھا۔ تو سمجھانا یہ ہے کہ مرنے کا وقت سب کا مقرر ہے، ہر آدمی کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ وہ نیک آدمی جو غریبوں کو صدقہ اور خیرات دیا کرتا تھا مر گیا۔ اچھا، ضروری نہیں ہے کہ باپ اگر نیک ہو تو بیٹا بھی نیک بن جائے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے، باپ نیک ہے تو اس کا اثر اولاد پر پڑتا ہے اور اولاد نیک بن جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اس کا الٹا بھی ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام نبی ہیں،
اللہ کے پیغمبر ہیں، 950 سال تک لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن خود ان کا بیٹا نافرمان نکل گیا۔ تو ایسا ہوتا ہے، باپ نیک ہو اولاد نافرمان بن جائے۔ تو یہ نیک آدمی جب مر گیا، گزر گیا، تو اس کے جو بچے تھے اولاد، ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ چلو ابو جان تو اب ختم ہو گئے، وہ جب تھے زندہ حیات سے تو بہت زیادہ غریبوں میں صدقہ خیرات کر دیا کرتے تھے، اب ہم لوگ صدقہ خیرات نہیں کریں گے، اور پھل توڑنے کے لیے جب ہم جائیں گے تو دن میں نہیں جائیں گے، دن میں گئے تو پھر لوگ دیکھ کے جمع ہو جاتے وہاں پہ کہ ان کے ابو دیتے تھے اب یہ بھی دیں گے، تو لوگ بھیڑ لگا لیتے، غریب آدمی سب جمع ہو جاتے، جمع ہو گئے تو دینا پڑتا۔ اس لیے ہم لوگ رات میں چپ چاپ جب سب سو رہے ہوں گے تب نکل کر جائیں گے، اناج پھل توڑ کر رات ہی کو ہم لوگ اپنے گھر واپس آ جائیں گے۔ اس طرح منصوبہ بنایا، پلاننگ کیا، اور وہ اپنے منصوبے کے تحت رات کو ہی اپنے باغ کی طرف نکلا، اور جب باغ میں وہ پہنچا باغ کے پاس تو دیکھتا ہے اس کا باغ چٹیل میدان بنا ہوا ہے، کہیں پر کوئی اناج، کہیں پر کوئی پھل، کہیں پر کوئی درخت نہیں ہے۔ تب اسی میں سے جو بیچ کا ایک بھائی تھا، بڑا بھی نہیں چھوٹا بھی نہیں، بیچ کا جو ہوتا ہے، بیچ کے بھائی نے کہا، اچھا وہ لوگ آپس میں مشورہ یہ کرنے لگے اور بات کرنے لگے کہ ہم لوگ شاید راستہ بھٹک گئے ہیں، یہ ہمارا باغ نہیں ہے، ہم لوگ راستہ بھول کے جانا کہیں اور تھا، آ کہیں اور گئے، ہم لوگ غلط جگہ پہ آ گئے ہیں۔ تو بیچ والے نے کہا کہ غلط جگہ پہ نہیں آئے ہیں ہم لوگ اپنے ہی باغ میں آئے ہیں، لیکن ہم کو ہماری نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پھلوں سے محروم کر دیا ہے، بل نحن محرومون، قرآن نے کہا بلکہ ہم محروم کر دیے گئے۔ ہم نے جو صدقہ نہ دینے کا ارادہ کیا تھا، غریبوں کو نفع نہ پہنچانے کی پلاننگ کی تھی، صدقہ نہ کرنے کے لیے جو منصوبے بنائے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اس غلط نیت کی وجہ سے، ہمارے اس غلط مقصد کی وجہ سے ہم کو ہی ہمارے باغ سے محروم کر دیا۔ پھر قرآن میں آتا ہے ان لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور غلطی کا احساس ہو جانا، ہم ہمیشہ یہ بات بولتے رہتے ہیں، غلطی کا احساس ہو جانا یہ اچھے انسان اور سچے نیک انسان ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ ہم لوگ نیک انسان کا مطلب سمجھتے ہیں اس سے کوئی غلطی نہیں ہونا، تب وہ نیک ہے۔ قرآن نے ایسے نیکی کا تصور نہیں دیا ہے، قرآن نے یہ تصور دیتا ہے کہ اچھا کام، برا کام، گناہ اور نیک عمل یہ اچھے لوگ بھی کرتے ہیں، برے لوگ بھی کرتے ہیں، اچھے لوگوں سے بھی ہو جاتا ہے گناہ، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن فرق یہ بتایا گیا ہے اچھے لوگ نیک لوگوں سے جب غلطی ہوتی ہے تو ان کو اپنے غلطی کا احساس جلدی ہو جاتا ہے، اور برے لوگوں کو غلطی کا احساس نہیں ہوتا۔ تو قرآن نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، اور پھر آگے کی آیتوں میں یہ بتایا گیا ہے ان لوگوں کو اپنے غلطی کا احساس ہوا کہ ہم لوگوں نے غلط ارادہ کیا تھا، ہماری نیت غلط ہو گئی تھی، اور پھر آتا ہے کہ ان لوگوں نے خوب رو رو کر کے اللہ سے دعائیں مانگی، توبہ کیا، اور پھر توبہ کر لینے کے بعد، اللہ سے معافی مانگ لینے کے بعد، پھر مفسرین اگلی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے بھی زیادہ اچھا باغ ان کو عطا کیا، اور پہلے سے بھی زیادہ لہلہاتے ہوئے ان کو باغ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا۔ تو یہ واقعہ ہمیں بتلاتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ اچھا کرنے کا سوچتے ہیں تو اوپر والا ہمارے ساتھ اچھا کرتا ہے، اور جب ہم کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، کسی کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کرتے ہیں تو اوپر والا سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ اچھا کرنے والے کو بھی دیکھتا ہے، برا کرنے والے کو بھی دیکھتا ہے، اچھا سوچنے والے کو بھی دیکھتا ہے، برا سوچنے والے کو بھی دیکھتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حساب سے فیصلہ کرتا ہے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں، آقا نے فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہتر انسان وہ ہے
سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو دوسروں کو سب سے زیادہ نفع پہنچاتا ہو، دوسروں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو۔ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری ذات سے دوسروں کو نفع پہنچے، دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ ہم کسی کو نقصان پہنچانے کی پلاننگ نہ کریں، ہم کسی کو ستانے کا منصوبہ نہ بنائیں، ہم کسی پر ظلم و زیادتی کرنے کی تدبیر اختیار نہ کریں، اس لیے کہ سب سے بڑی طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے اور وہ طاقت سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ کہتے ہیں کویت کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بلڈر جو کینسر کی بیماری میں مبتلا تھا، اس نے ایک مکان خریدا۔ مکان ایک شخص کا تھا جو انتقال کر گیا تھا اور اس کی 2 بیوی تھی۔ بڑی بیوی جن کے بچے بڑے بڑے ہو گئے تھے، ایک چھوٹی بیوی جن کے بچے ابھی چھوٹے چھوٹے تھے، اور وہ چھوٹی والی بیوی اس گھر میں رہتی تھی۔ بڑی بیوی نے ہوشیاری کی اور کہا کہ ہم لوگ پورے اس کو بیچ ڈالتے ہیں، جو بھی پراپرٹی ہوگی آپس میں بانٹ لیں گے۔ اس کا زور زیادہ تھا، اس نے وہ مکان کو بیچ دیا۔ لیکن یہ چھوٹی والی جو بیوی تھی جس کے ابھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اس کے پاس اس گھر کے علاوہ کوئی گھر رہنے کے لیے نہیں تھا۔ تو جب بلڈر جو کینسر کی بیماری میں مبتلا تھا اور اپنی بیماری کو لے کر کافی پریشان رہتا تھا، وہ اس مکان کو لینے کے لیے آیا تو دیکھا کہ مکان کے باہر ایک خاتون اپنے چھوٹے چھوٹے بچے کو لے کر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس آدمی نے پوچھا کہ کون ہو تم؟ تو اس عورت نے بتایا کہ یہ گھر میرے شوہر کا تھا اور میں اپنے شوہر کی دوسری بیوی ہوں، میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اور میرے شوہر کی بڑی بیوی نے اس گھر کو بیچ دیا ہے۔ اس عورت کی حالت کو دیکھ کر اس بلڈر کے اندر ایک رحم پیدا ہوا، ترس آیا، اور اس بلڈر نے وہ پورے کاغذ مکان کے جو بھی تھے جو اپنے نام کرایا تھا، اس نے وہ پورے کاغذ اس عورت کے حوالے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہ کاغذ رکھو، آج سے یہ گھر تمہارا ہے اور تم کو اس مکان سے اب کوئی نہیں نکال سکتا۔ یہ کہہ کر چلا جاتا ہے۔ جانے کے کچھ دن کے بعد جب وہ ٹیسٹ کرواتا ہے تو اس کے رپورٹ میں یہ آتا ہے کہ اس کو بالکل شفا مل گئی ہے۔ جس بیماری کو لے کر کئی سالوں سے وہ پریشان تھا، جس بیماری کو لے کر نہ جانے کتنے پیسے اس نے پانی کی طرح بہا دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ایک نیک عمل کی وجہ سے، ایک بیوہ پر رحم کھانے، ایک بیوہ کی مدد کرنے، ایک بیوہ کی ضرورت کو پوری کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اس کے اس مہلک بیماری کو ختم کر دیا۔ یہ سارے واقعہ ہم کو بتلاتے ہیں کہ ہمیں ہر حال میں دوسروں کے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی کا معاملہ کرنا چاہیے، دوسرے کو نفع پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آج ہم اپنے طاقت کے بل پر، اپنی دولت کے بل پر، اپنے عہدے اور منصب کے بل پر کسی کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، کسی پر ظلم کر لیتے ہیں، تو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ہم سے جو بڑی طاقت ہے اور دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور اللہ ہر انسان کو اس کے کیے کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔ ہم اچھا کریں گے اچھا پائیں گے، برا کریں گے تو پھر ہم کو برے بدلے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان واقعات سے سبق لینے اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔